کہتی ہیں ہم انگلینڈ میں ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ بچوں کے لیے فنڈز وغیرہ دیتی ہے، اور تو کیا ان بچوں سے پوچھ کر ماں شوہر کو بتائے بغیر کسی یتیم کی مدد کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر تو یہ بینیفٹ جو آپ کو دیے جا رہے ہیں بچوں کی مد میں، اگر وہ بچوں کے لیے صرف دیے جا رہے ہیں، پیرنٹس کو دینا مقصود نہیں ہے، تو وہ تو بچوں کی امانت ہے۔ اگر وہ نابالغ بچے ہیں تو آپ ان کو اپنے کسی ذاتی کام کے لیے بھی شدید حاجت کے بغیر یوز نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ بچوں کے لیے بچوں پہ صرف کریں آپ۔ ہاں، شدید کوئی حاجت ہو تو بقدر ضرورت ماں باپ یوز کر سکتے ہیں، ورنہ بچوں پر ہی ہوگا۔ ہاں، اگر بالغ بچے ہو گئے ہیں تو بالغ اجازت آپ کو دے سکتا ہے، پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس میں پھر شوہر کی اجازت لینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر شوہر کا مال خرچ کرنا ہو تو پھر شوہر سے اجازت لے لیں۔ ہاں، افضل اور مستحب یہ ہے کہ شوہر سے پوچھ لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ اپنا ذاتی مال یا بالغ بچوں کا مال خرچ کرنا چاہتی ہیں تو شوہر سے اجازت لینے کی شرعاً کوئی حاجت نہیں ہے، نہیں لیں گی تو گناہ گار نہیں ہوں گی۔ اور ایک ہوتا ہے کہ بعض اوقات ماں باپ کو پیسے دیے جاتے ہیں بچوں کی حفاظت کے لیے، جیسے ڈسیبل بچے ہوتے ہیں، اپاہج بچے ہیں، تو کوئی اور بھی اگر کیئر کرتا اس کو بھی گورنمنٹ پیسے دیتی، تو وہ اگر ماں باپ کو دیے کہ آپ کیئر کر رہے ہیں اس لیے آپ کے لیے ہیں، تو پھر وہ آپ کی ملکیت ہیں، اسے آپ جس طرح چاہیں استعمال کر سکتی ہیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ایک نے پوچھا تھا کہ کیا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، بالکل جائز ہے، بشرطے کہ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو، نظریہ درست ہو۔ اس میں تفصیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد مانگنا افضل اور اولیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، غیر محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، تمام خزانے اسی کے دست قدرت میں ہیں، وہ مؤثر حقیقی ہے، فاعل حقیقی ہے، اس کی عطا کے بغیر کوئی ایک تنکا بھی اٹھا کر کسی کو نہیں دے سکتا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ غیر محتاج ہونے کے باوجود اپنے بندوں کو جب بھی کچھ عطا فرماتا ہے تو اس کی عادت کریمہ یہی جاری ہے کہ کسی نہ کسی وسیلے اور ذریعے سے عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کوئی ایک نعمت ایسی بتائیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست آسمان سے آپ کے گھر میں گرا دی ہو، تو آپ نہیں دکھا سکیں گے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب، عالم الاسباب بنایا ہے، ہر چیز کا ایک سبب قائم کر دیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ غیر محتاج ہے۔ تو بس اگر کوئی کسی اللہ کے نیک بندے سے طلب امداد کرتا ہے، اور نظریہ یہی ہوتا ہے کہ دینے والی ذات فقط اللہ تعالیٰ کی ہے، تمام خزانے اسی کے دست قدرت میں ہیں، اور میں حقیقتاً اللہ تعالیٰ سے ہی طلب کر رہا ہوں، لیکن وہ اپنے نیک بندوں کو، وہ اپنے مقرب بندوں کو جو نعمت عطا فرماتا ہے میں اس سے حصہ حاصل کر رہا ہوں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے بے شمار مقامات پر آپ یہ دیکھیں گے سیاہ ستہ میں کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے طلب امداد کی ہے۔ بخاری کے شروع میں کتاب العلم میں دیکھ لیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی۔ سرکار نے ایک چادر بچھائی اور 3 مرتبہ اس طرح کیا جیسے کوئی چیز ڈال رہے ہوں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اس کو سمیٹ لو، تو آپ نے اس کو سمیٹ کے اپنے سینے سے لگایا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ اب یہ دیکھیں کہ حافظے کی کمزوری کے لیے کی شکایت لے کر یا فریاد لے کے سرکار کی بارگاہ میں آنا، سرکار نے جواب میں یہ تو نہیں فرمایا کہ آپ کسی حکیم کے پاس جائیں، بادام کھائیں، پستے کھائیں، معجون کھائیں، یا آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں میرے پاس کیا لینے آ گئے ہیں۔ اور سرکار نے یہ جو مدد کی ہے، آپ غور کریں، یہ ما تحت الاسباب بھی نہیں آتی ہے۔ یعنی ایک تو ہوتی ہے جیسے آپ نے کہا مفتی صاحب میں غریب آدمی کچھ مدد کرے، میں نے 100 روپے نکال کر دے دی، یہ بھی ایک مدد ہے، یہ آتی ہے ما تحت الاسباب۔ ما تحت الاسباب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے ذرائع سے مدد کرنا جو عادی طور پہ جاری و ساری ہوں، جیسے ڈاکٹر مدد کرتا ہے، دوائی سے علاج ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک ہوتا ہے ما فوق الاسباب۔ ما فوق الاسباب کا مطلب غیر عادی طریقے سے کسی کی مدد کرنا۔ یہ دیکھیں، اب یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے 3 مرتبہ لپ بھر کر ڈالے اور انہوں نے چادر کو سینے سے لگایا تو حافظہ قوی ہو گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ ما تحت الاسباب تھا یا ما فوق الاسباب تھا؟ جواب یقیناً یہ ہوگا کہ یہ ما فوق الاسباب ہے، کیونکہ عادی طور پہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ خود صحابہ کرام کا بکثرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر طلب امداد کرنا ثابت ہے۔ اگر یہ خدا نخواستہ ناجائز ہوتا تو نبی پر فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے امتی کی فوری طور پہ اصلاح کرے، لہذا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے، لیکن سرکار نے مدد فرما کر آنے والوں کے لیے یہی ایک سمجھ لیجئے تعلیم چھوڑی ہے۔
ہمیں سکھا دیا ہے کہ توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، فاعل حقیقی اللہ کو ہی سمجھیں، تمام خزانے اللہ کے قدرت میں ہی تصور کریں، لیکن یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو بہت کچھ عطا فرمایا، تو طلب امداد کے لیے آپ ان کے پاس آ سکتے ہیں، اور جب وہ طلب آپ کی مدد کر دیں تو یوں ہی سمجھیں کہ یہ اللہ نے ہماری مدد کی ہے، کیونکہ یہ تو وسیلہ ہے، دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔